ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان میرے آقا کا فرمان ہے، رب کا مہمان رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آداب عرض ہے۔ آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں گدائے شہباز آفیشیل یوٹیوب چینل، اور ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں گدائے شہباز آفیشیل یوٹیوب چینل کی خصوصی نشریات بنام ضیاء رمضان سیزن 2۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، جلدی سے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ تمام تر دینی پروگرام کی اپڈیٹ آپ پا سکیں۔ اور اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو شیئر نہیں کیا ہے تو جلدی سے شیئر کیجئے تاکہ اور بھی لوگ اس پروگرام سے جڑ سکیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ ہم نے اپنے پچھلے سیگمنٹس میں بات کی تھی مسائل رمضان پر، رمضان کے وہ ضروری مسائل جو ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ہم نے وہ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب سے پوچھے تھے اور حضرت نے مدلل مفصل جوابات عنایت فرمائے تھے۔ آج ہم بات کریں گے فضائل رمضان کے حوالے سے۔ تجھ کو بن مانگے جو مل گئی، تجھ پہ رب کا یہ احسان ہے۔ رمضان کی کیا فضیلتیں ہیں اور رمضان کی کیا برکتیں ہیں، اور اس میں اعمال ہم جو کرتے ہیں تو اس کے ثواب کا کتنا زیادہ ہمیں ثواب ملتا ہے، اس حوالے سے آج ہم ہمارے مہمان حضرت علامہ مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامعہ شہبازیہ، آج بھی حضرت ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم فضائل رمضان کے ٹاپک پر حضرت سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت کی بارگاہ میں سلام عرض ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلام کے ساتھ ساتھ ہی ایک سوال عرض کرتے ہیں، حضرت اس کا جواب ارشاد فرمائیں کہ رمضان کے مہینے میں کیے جانے والے اعمال خیر اور غیر رمضان میں کیے جانے والے اعمال خیر میں کیا فرق ہے، وہ بھی ناظرین کو بتائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ یقیناً رمضان المبارک بڑی برکتوں والا، انتہائی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بھی اعمال خیر کیے جاتے ہیں دوسرے مہینوں کے اعتبار سے ثواب میں کئی گنا بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ احادیث میں آیا ہے کہ اس مہینے میں نفل ادا کرنے والا فرض ادا کرنے کے برابر ہوتا ہے، اور فرض کا ثواب نفل کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے عام بول چال میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں اگر کوئی ایک نیکی کی جائے اور وہی نیکی غیر رمضان میں کی جائے تو اگر غیر رمضان میں اسے ایک ثواب ملے گا تو رمضان المبارک میں وہی ایک نفلی کام کوئی اگر کرتا ہے تو اسے 70 نیکیاں ملا کرتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان المبارک میں انسان کے اعمال، مسلمانوں کے اعمال ثواب کے اعتبار سے بہت بڑھ جایا کرتے ہیں۔ اس مہینے میں رزق کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے، ثواب کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے، رحمتوں، برکتوں اور عزت کے دروازے پروردگار عالم کی طرف سے کھول دیا جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عمل خیر کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ بھلائیاں کریں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ثواب کو اپنے دامن میں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ رمضان میں جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں تو اور مہینوں کی بنسبت رمضان میں انسان زیادہ ثواب کا حقدار ہوتا ہے، اور ہر چیز رمضان کے مہینے میں اللہ بڑھا دیتا ہے، برکت اللہ اتنی دے دیتا ہے۔ یقین جانیں کہ ہم عام مہینوں میں، عام دنوں میں جو چیزیں نہیں کھا سکتے ہیں یا جس طریقے سے ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، رمضان میں اللہ اتنی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اتنی برکتیں پیدا کر دیتا ہے کہ غریب سے غریب بھی رمضان میں وہ چیزیں کھاتا پیتا ہے جو عام دنوں میں اس کے لیے مشکل ہے۔ یہ اللہ کا ایک خاص کرم، اللہ کا ایک
خاص فضل اور اللہ نے جو ہمیں برکتیں عطا فرمائی ہے اس کا ایک نمونہ ہے کہ رمضان ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ اعمال خیر کریں تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ ہو۔ مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ایک اور سوال عرض ہے، رمضان شریف کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، تو حضرت رمضان المبارک کی فضیلت و بزرگی کے بارے میں کچھ احادیث کی روشنی میں بیان فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین مستفید ہو سکیں۔ یقیناً رمضان المبارک کی فضیلت بہت ساری احادیث میں وارد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر رمضان المبارک کی عظمت و بزرگی اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا اولہ رحمت، اوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النیران۔ اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت اور تیسرا اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس ماہ مبارک میں عمل خیر زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی اس چیز کی تعلیم دیتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ رمضان المبارک ہی میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ مسلمان بھی جتنے اور مہینوں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں ہر کس و ناکس اپنی اپنی بساط کے مطابق ضرور کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک کا احترام کرے اور زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کی تلاوت کرے، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرے اور اپنے آپ کو رحمت الہی کا حقدار بنائے۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، رمضان شریف کی فضیلت کے حوالے سے حدیث کی روشنی میں مفتی صاحب قبلہ نے بہت ہی پیاری گفتگو فرمائی۔ مفتی صاحب قبلہ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انعام رکھا ہے، روزہ رکھنے والا کتنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، اس بارے میں ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ روزے داروں کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے انعامات و اکرامات رکھے، اتنے انعامات و اکرامات ہیں کہ اس عمل خیر یعنی روزہ کا بدلہ دینے کے لیے اللہ پاک نے خود اعلان فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ اس حدیث قدسی سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سارے اعمال اپنی جگہ یقیناً اچھے ہیں، قابل ثواب ہیں، لیکن روزے کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے کہ پروردگار عالم اس روزے کا ثواب خود اپنے دست قدرت سے عطا فرماتا ہے۔ یہ فرما کر کہ میں ثواب دیتا ہوں، گویا اپنے بندوں کو رب نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ روزے کا ثواب بے شمار ہوتا ہے، ان گنت ہوتا ہے، کیونکہ کوئی چیز جو ہوتی ہے دینے والے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ایک کوئی فقیر کسی کو کچھ دے اور کوئی بادشاہ کسی کو کچھ دے، جب بادشاہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ اپنی حیثیت دیکھ کر دیتا ہے، وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیتا ہے،
اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ روزے داروں کو میں خود بدلہ دیتا ہوں، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ روزے کا بدلہ یقیناً اتنا ہے کہ کوئی اور نہیں، خود ہمارا پاک پروردگار عالم عطا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں غور کر رہا تھا کہ آخر اور اعمال کے ساتھ یہ نسبت نہیں، لیکن روزے کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک نے کہا میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ تو چونکہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ ریاکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے کچھ پیچھے کچھ۔ تو اگر کوئی روزہ دار روزے میں ریاکاری کرے گا، مثال کے طور پر سامنے آ کر ظاہر کرے کہ میں روزے دار ہوں اور اندر پانی پی لے، تو وہ روزے دار رہا ہی نہیں۔ تو یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریا کا دخل نہیں ہے، ریاکاری کا شائبہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے پاک پروردگار عالم نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دیتا ہوں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جس وقت بندہ روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کی 3 صفتوں کا مظہر ہوتا ہے اس کے کرم سے۔ اللہ پاک کھانے سے پاک، سب کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا۔ اللہ پاک کچھ پینے سے پاک، سب کو پلاتا ہے لیکن خود نہیں پیتا۔ اللہ پاک بیوی بنانے سے پاک، وہی جوڑوں کو تیار کرتا ہے لیکن اس کی کوئی بیوی نہیں۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا تو روزے کے وقت میں وہ کھانے سے بھی رکا رہتا ہے، پینے سے بھی رکا رہتا ہے، اپنی بیوی سے بھی رکا رہتا ہے۔ تو رب کی رحمت یہ دیکھتی ہے کہ میرا بندہ اپنے آپ کو میری صفات کا مظہر بنا لیا ہے، اس لیے رب کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ روزے کا بدلہ کوئی اور نہیں دے گا بلکہ میں خود دوں گا۔ چنانچہ فرماتا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہوتا اور اس کا بدلہ میں خود دیا کرتا ہوں۔ تو یہ اعزاز ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ اور روزے داروں کو جو خوشی ہوتی ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا للصائمین فرحتان، روزے داروں کو 2 خوشی ہوتی ہے، فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء الجبار۔ ایک خوشی تو روزہ کھولنے کے وقت ہوتی ہے، واقعی آپ حضرات نے بھی روزہ رکھا ہوگا تو اس بات کا احساس ہو رہا ہوگا آپ کو کہ جب دن بھر بھوک پیاس برداشت کر کے شام کے وقت میں جب آدمی کچھ پیتا ہے کچھ کھاتا ہے، جو لذت ملتی ہے اس لذت کو الفاظ سے بیان ہی نہیں کر سکتے، بے انتہا خوشی ہوا کرتی ہے۔ تو ایک خوشی روزے دار کو افطار کے وقت ہوتی ہے، اور دوسری خوشی عند لقاء الجبار کہ پروردگار عالم کا روزے دار کو دیدار ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ سارے اعزاز، یہ سارے مقام و مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزے کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ، ان کے تمام مقتضیات کے ساتھ، پورے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے رکھیں تاکہ ہم اپنے دامن میں اللہ رب العزت کی ڈھیر ساری رحمتوں کو سمیٹ سکیں۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، آپ نے رمضان کی فضیلت و عظمت کے حوالے سے اور روزے دار کو جو خوشیاں ملتی ہیں اس کے حوالے سے آپ نے بہترین گفتگو سماعت کی۔ تجھ کو بن مانگے جو مل گئی، تجھ پہ رب کا یہ احسان ہے۔ وواہ کلیکشن، آپ کا اپنا کلیکشن۔ ہمارے یہاں آپ کے لیے بہترین کپڑوں کا انتظام ہے، ایک بار ضرور تشریف لائیں اور خدمت کا موقع عنایت فرمائیں۔ عید کی ان خوشیوں میں وواہ کلیکشن کو اپنی پسند بنائیں۔ ہمارے یہاں آپ کے لیے ہے سلوار سوٹ، لہنگا، چنری، گاؤن، ڈیزائنر ڈریس، شیروانی، کوٹ پینٹ، کڈس لہنگا اور بھی بہت کچھ موجود ہے، ایک بار ضرور تشریف لائیں۔
एड्रेस सूजागंज नियर इंदारा स्टेशन रोड भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। माह रमजान माह रमजान माह रमजान माह रमजान, मेरे आका का फरमान है, रब का मेहमान रमजान है। अब आइए मुफ्ती साहब क़िबला, जब हमने रोज़ादारों को अल्लाह ने क्या इनाम, रोज़ेदारों के लिए अल्लाह ने क्या इनाम रखा है, रोज़ेदारों को क्या खुशियाँ मिलती है, रमज़ान की अज़मतें क्या है, रमज़ान की बरकतें क्या है, जब हम इस पर गुफ्तगू कर ही चुके हैं तो ये भी इरशाद फरमाएं कि जो लोग रमज़ान का एहतराम नहीं करते हैं उनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। रमज़ान का एहतराम करना हर मुसलमान पर लाजिम व ज़रूरी है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर के पास तशरीफ़ ले गए। मिंबर शरीफ के पास जब पहले मिंबर पे पैर रखा आपने कहा आमीन, दूसरे मिंबर पे पैर रखा आपने कहा आमीन, तीसरी सीढ़ी पे पैर रखा आपने कहा आमीन। सहाबा किराम ने बाद में पूछा कि या रसूल अल्लाह, आज आपने जिस अंदाज से आमीन कही है यह अंदाज तो कभी आपका था नहीं। असल में आमीन जो है वो दुआ के मौके पे कहते हैं। इमाम साहब दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ अल्लाह मुझे दुनिया में अच्छाई अता फरमा, व फिल आखिरत हसना, आखिरत में अच्छाई अता फरमा, वक़िना अज़ाबन नार, जहन्नम के अज़ाब से बचा। तो हम लोग कहते हैं आमीन। आमीन का माना होता है ऐसा ही हो। किसी की दुआ पर कोई दुआ कर रहा है तो उस पर आमीन कहने का मतलब होता है, आमीन का माना ही होता है ऐसा ही हो जैसा दुआ करने वाला दुआ कर रहा है। तो सहाबा किराम ने देखा कि कोई दुआ तो सामने हो नहीं रही है, बगैर दुआ के आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आमीन कह रहे हैं। तो सहाबा किराम ने पूछा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि बात ऐसी है कि जब मैं पहली सीढ़ी पर कदम रख रहा था तो जिब्रील अमीन आए और उन्होंने कहा, जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपने आप को बख्शिश का हकदार न बनाया तो उसके लिए बर्बादी है, उसके लिए हलाकत है। मैंने कहा आमीन। दूसरे जीने पर जब मैं कदम रख रहा था तो उन्होंने कहा कि जिसके सामने आपका नाम लिया जाए वो आप पर दुरूद न भेजे, उनके लिए महरूमी है। और तीसरे जीने पे जब मैं कदम रख रहा था तो उस वक्त कहा, जिसने अपने वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल नहीं किया उसके लिए महरूमी है, उसके लिए बर्बादी। तो गोया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमज़ान का एहतराम न करने वालों के लिए, रमज़ान की इज़्ज़त न करने वालों के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने महरूमी की दुआ हज़रत जिब्रील कर रहे हैं, उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि रमज़ान के एहतराम की कितनी ज़रूरत है। अल्लाह का फज़ल व करम है, उसकी इनायत है कि हमने रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना पाया है। तो हम पर लाजिम व ज़रूरी है कि हम इस महीने की कमा हक़्क़ुहु क़द्र करें, इज़्ज़त करें, ताकि इसके फ़यूज़ व बरक़ात से हम माला माल हो सकें। रमज़ान शरीफ का एहतराम न करने वालों के लिए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, इस हवाले से एक अच्छी गुफ्तगू हमने सुनी।
حضرت یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ رمضان اور قرآن کے درمیان کیسا ربط اور تعلق ہے، ہمارے ناظرین کو ذرا اس بارے میں بھی آگاہ فرمائیں۔ رمضان اور قرآن کے درمیان بڑا گہرا ربط و تعلق ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن عظیم کو جو اپنے آخری کلام اور آخری دستور حیات کی شکل میں اس دنیا میں نازل فرمایا، اس کے نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا، یوں تو 12 مہینے ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو منتخب کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اس مہینے میں برکت یا جو اس مہینے کو عزت ہے وہ کسی اور مہینے کو نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سب سے اونچا کلام کے انتخاب کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کو منتخب کیا گیا۔ چنانچہ قرآن عظیم میں رمضان کا تعارف ہی اس طرح کرایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اترا۔ تو قرآن رمضان میں اترا اور رمضان نے قرآن کی سعادت، یقیناً ان دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ قرآن اور رمضان یہ دونوں کے دونوں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ جو قرآن پڑھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے ان کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے قرآن، روزہ رکھنے والوں کے لیے روزہ، رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، مولا میں نے اسے دن میں کھانے سے، پینے سے، بیوی کے قریب جانے سے روکا، مولا پروردگار تو میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا میں نے اسے آرام سے روکا، چین سے روکا، نیند سے روکا، اس نے جاگ کر مجھے پڑھا ہے، پروردگار عالم میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت دونوں کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اس بندے پر کرم فرمائے گا، اس کے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اس کی خطاؤں کو بھی بخش دے گا، اور اس پر اپنے انعامات و اکرامات کی بارش کر دے گا۔ ماشاءاللہ ناظرین اکرام، رمضان شریف کا اور قرآن شریف کا کیا ربط اور کیا تعلق ہے، اس حوالے سے بہترین جواب ہم نے سماعت کیا۔ مفتی صاحب قبلہ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ رمضان کے مہینے میں ایسے کون کون سے کام ہیں جو اسی مہینے میں کیے جاتے ہیں، دیگر مہینوں میں انہیں نہیں کیا جا سکتا، ایسی کون کون سی چیزیں ہیں، اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں۔ رمضان المبارک کو یہ شرافت و بزرگی حاصل ہے کہ کئی عبادتیں ایسی ہیں جو اسی مہینے میں ادا کی جاتی ہیں، اس مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں ادا نہیں کی جاتی۔ ان میں سے ایک تو فرض روزہ ہے۔ فرض روزہ صرف اور صرف رمضان ہی کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں فرض روزہ ادا نہیں کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے نماز تراویح۔ نماز تراویح کو مسلمان صرف اسی مہینے میں پڑھتا ہے، رمضان کے مہینے میں، کسی اور دوسرے مہینے میں نہیں پڑھتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے وتر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ وتر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ رمضان المبارک کے ہی مہینے میں پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ، کسی اور مہینے میں لوگ اسے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ خصوصیات ہیں، یہ رمضان المبارک کی وہ باتیں ہیں جو اسی مہینے کو حاصل ہیں، اور کسی مہینے میں وہ بات نہیں ہے۔ یقیناً قرآن کریم میں یہ تو ملتا ہے کہ 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں، 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں،
لیکن ان 12 مہینوں میں اگر کسی مہینے کا نام لے کر تذکرہ کیا گیا ہے تو وہ صرف رمضان، رمضان کے علاوہ جی پورے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ تو یہ اس بات بتاتا ہے کہ یقیناً کچھ تو بات ہوگی کہ اس کا ذکر کیا گیا، کچھ تو اس کے اندر خصوصیت ہے۔ یقیناً بہت ساری خصوصیات رمضان المبارک کے اندر ہے، بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی کما حق قدر کریں اور اپنے ایک ایک لمحات کو اللہ رب العزت کی عبادت میں گزاریں اور اپنے دامن میں بھلائیاں اور اچھائیاں جمع کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے ہیں، لیکن صرف رمضان ہی کو یہ عظمت حاصل ہے اور صرف رمضان ہی کا یہ مقام ہے کہ قرآن شریف میں اللہ نے رمضان کا ذکر مہینے کے نام کے ساتھ کیا ہے۔ اور مہینوں کا نام قرآن میں نہیں آیا ہے، لیکن رمضان مہینے کا نام قرآن شریف میں آیا ہے۔ یہ رمضان کی عظمت اور رمضان کی جو ہے افضلیت اور رمضان کے احترام کے لیے ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے کہ رمضان کتنا بڑا مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کا ذکر نام کے ساتھ قرآن میں فرمایا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ یہ بھی ارشاد فرمائیں، روزہ دار کو افطار کرانے کا کیا ثواب ہے؟ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں، اور ایک جو چیز بہت مشہور ہے اس کے بارے میں بھی فرمائیں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دوسرے کا افطار کر لیا، یعنی کہیں اور کسی کے گھر افطار کر لیا، تو روزے کا ثواب افطار کرانے والے کو مل جائے گا اور ہم محروم رہ جائیں گے۔ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں، کیا ایسا ہے؟ روزے کا افطار، روزے داروں کو افطار کرانا یقیناً بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور یہ سچ ہے کہ روزہ رکھنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے، اگر کسی نے محبت سے افطار کرایا تو اسے بھی ثواب اتنا ہی ملتا ہے۔ محبت ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، ورنہ تو آج کل جو افطار پارٹیوں کا دور چلا ہے، نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، تو وہ لوگ سمجھ جائیں کہ اگر ان کی نیت ٹھیک ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اگر دکھاوے کا تصور ہے تو یقیناً پروردگار عالم کو یہ پسند نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ میں تو بس اخلاص اور دل کی سچائی کا جلوہ پہنچتا ہے۔ تو اگر کوئی دکھاوے کی نیت سے ایک آدمی کو نہیں 100 آدمی کو بھی افطار کرا دے گا تو اسے ذرہ برابر ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر کوئی بندے مومن اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو جتنا اسے ثواب ملتا ہے اتنا اسے بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ تو اپنی جگہ طے ہے، لیکن یہ خیال کہ اگر ہم کسی کے یہاں کا افطار کر لیں گے تو میرا ثواب ان کو مل جائے گا اور ہم محروم ہو جائیں گے، یہ خیال غلط ہے۔ پروردگار عالم وہاب الالوف، ہزاروں ہزار دینے والا ہے، وہ اتنا دینے والا ہے کہ لینے والا تھک جائے، لیکن وہ سخی داتا تھکتا نہیں ہے۔ جی جتنا روزے دار کو ثواب دیتا ہے، روزہ کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب دیتا ہے، اور نہ اس کے ثواب میں کوئی کمی ہوتی ہے نہ اس کے ثواب میں کوئی کمی ہوتی ہے، دونوں ہی اپنا اپنا مکمل اور پورا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ یہ خیال لوگ دل سے نکال دیں کہ اگر ہم کسی کے یہاں افطار کر لیں گے تو پھر جو ہے مجھے ثواب نہیں ملے گا یا میرا ثواب ان کو چلا جائے گا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جس کے یہاں افطار کریں وہ دیکھ لیں کہ وہ افطار کرنے کے لائق ہے یا نہیں، جو بلا رہا ہے یا جس کا کھا رہے ہیں تو دیکھیں کہ وہ شخص ہے کیسا، اس کا کاروبار کیسا ہے، جی وہ کس طرح کی کاروبار کرتے ہوئے افطار کر رہا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے تاکہ آدمی کے روزے کی نورانیت ختم نہ ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ سے مکمل طور سے ثواب پا سکے۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا کہ روزہ افطار کرانے کا کیا ثواب ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس حوالے سے بہت ہی اچھی گفتگو مفتی صاحب قبلہ نے فرمائی۔
مفتی صاحب قبلہ، آج کے اس پیارے پروگرام کا آخری سوال شامل پروگرام کرتا ہوں، جو آج ہم نے فضائل رمضان کے حوالے سے بہترین گفتگو سنی۔ تجھ کو بن مانگے جو مل گئی، تجھ پہ رب کا یہ احسان ہے۔ پیراہن کلیکشن، آپ کی خوشیوں میں کپڑے ہمارے یہاں خصوصی کپڑے دستیاب ہیں، جس میں کرتا، پاجامہ، شرٹ، پینٹ، کوٹ، شیروانی، بنڈی، جبہ وغیرہ کا کپڑا ہے۔ تو عید کے حسین موقع پر اپنی پسند پیراہن کلیکشن کو بنائیں اور خدمت کا موقع عنایت فرمائیں۔ ایڈریس IDBI بینک، خلیفہ باغ، بھاگلپور۔ کانٹیکٹ نمبر 8271815991۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان، میرے آقا کا فرمان ہے، رب کا مہمان رمضان ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، اخیر میں یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ روزے داروں کو روزے قیامت کیا اعزاز حاصل ہوگا، بیان فرمائیں۔ تو روزے داروں کو روز قیامت یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ جنت میں جو نیک عمل کرنے والے ہیں جائیں گے ہی، لیکن پروردگار عالم نے روزے داروں کے لیے ایک دروازہ مخصوص کر رکھا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا، فی الجنت باب یسمی الریان لا يدخلہ الا الصائمون لوجہ الرحمن، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے۔ تو ایک اعزاز تو یہ ہوگا روزے داروں کے لیے کہ ان کا باب الداخلہ الگ، ان کا دروازہ الگ، کہ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جائیں گے۔ اور دوسرا اعزاز اور مقام و مرتبہ یہ ہوگا کہ یہاں روزے دار اللہ کے لیے جب کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو پروردگار عالم روز قیامت اس ایک ایسا دسترخوان بچھوائے گا، جس دسترخوان پہ ایسی نعمتیں ہوں گی، ایسے کھانے ہوں گے جسے آنکھوں نے دیکھا نہیں، جس کے بارے میں دل میں اس کا خیال نہیں آیا اور کسی کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکی۔ ایسے دسترخوان اللہ رب العزت روزے داروں کے لیے لگوائے گا، اور خاص بات یہ ہوگی کہ اس دسترخوان پہ روزے دار کے علاوہ کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہاں اگر روزے دار اللہ کی رضا کے لیے محدود وقت کے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو پروردگار عالم اسے طرح طرح کے اعزازات سے نوازتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے جو عاقل و بالغ ہیں کہ وہ کسی حال میں روزہ رکھنے میں کوتاہی نہ کریں، روزے کے پورے مطالبات کو پورا کریں، اس کے جو اقتضا ہیں، اس کے جو لوازمات ہیں، ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس مقدس عبادت کو اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں۔ اللہ تمام مسلمانوں کو اس عمل خیر کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، آپ نے فضائل رمضان کے حوالے سے بہت ہی اچھی اور عمدہ گفتگو سماعت کی۔ ہمارے مہمان حضرت علامہ مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ، شیخ الحدیث جامعہ شہبازیہ، بہت ہی اچھی گفتگو رہی ناظرین کرام فضائل رمضان کے حوالے سے۔ اب دیں اپنے میزبان ذیشان برکاتی کو اجازت، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور پھر ہم مفتی صاحب قبلہ سے بہت ساری چیزوں کو معلوم کریں گے اور اپنے علم میں اضافہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اور ہاں، پروگرام کے اختتام پر میں گزارش کروں گا مداح رسول حضرت مولانا سلیم صاحب قبلہ سے تشریف لائیں، اس پروگرام میں کلام شامل کریں، اس کلام سے ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام حضور ضیاء شہبازی علیہ رحمۃ و رضوان پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔
دیر سے ہم در دولت پہ صدا دیتے ہیں، دیر سے ہم در دولت پہ صدا دیتے ہیں، دیر سے ہم در دولت پہ صدا دیتے ہیں، آج دیکھیں شہ طیبہ ہمیں کیا دیتے ہیں، آج دیکھیں شہ طیبہ سنتے آئے ہیں خطا ہم سے گنہگاروں کی، سنتے آئے ہیں خطا ہم سے گنہگاروں کی، دست رحمت سے وہ چن چن کے مٹا دیتے ہیں، دست رحمت سے وہ چن چن کے مٹا دیتے ہیں، آج دیکھیں ہم وہی ہند کے دیوان ہیں، شاہ رسول، ہم وہی ہند کے دیوان ہیں، اے شاہ رسول، جو تیرے نام پہ گھر بار لوٹا دیتے ہیں، جو تیرے نام پہ گھر بار لوٹا دیتے ہیں، آج دیکھیں شہ طیبہ روز اٹھتا ہے مسلمانوں کے گھر گھر سے دھواں، روز اٹھتا ہے مسلمانوں کے گھر گھر سے دھواں، دستے کافر ہے کہ شعلوں کو ہوا دیتے ہیں، دستے کافر ہے کہ شعلوں کو ہوا دیتے ہیں، آج دیکھیں شہ طیبہ ہم فقیروں سے نہ کر گردش دوران یہ مذاق، ہم فقیروں سے نہ کر گردش دوران یہ مذاق، وقت آنے پہ سفینے، وقت آنے پہ سفینے بھی جلا دیتے ہیں، وقت آنے پہ سفینے بھی جلا دیتے ہیں، آج
آج دیکھیں شہر طیبہ آئی آواز کے سن لے اے ضیائے مزتر آئی آواز کے سن لے اے ضیائے مزتر جو ہے میرے انہیں ہم وہ بلا دیتے ہیں جو ہے میرے انہیں ہم وہ بلا دیتے ہیں آج دیکھیں شہر طیبہ ہمیں کیا دیتے ہیں آج دیکھیں ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان میرے آقا کا فرمان ہے رب کا مہمان رمضان ہے میرے آقا کا فرمان ہے رب کا مہمان رمضان ہے میرے آقا کا فرمان ہے رب کا مہمان رمضان ہے विवाह कलेक्शन आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस सूजागंज नियर इंदारा स्टेशन रोड भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। पैराहन कलेक्शन आपकी खुशियों में कपड़े हमारे यहाँ खुसूसी कपड़े दस्तयाब हैं जिसमें कुर्ता, पाजामा, शर्ट, पैंट, कोट, शेरवानी, बंडी, जुब्बा वगैरह का कपड़ा